اور ایک بات سنو، جو جتنا زیادہ گھمنڈی اور مغرور ہوتا ہے اور جس کو اپنی طاقت کا زیادہ دعویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے مٹاتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں کہ دنیا مذاق اڑائے، دنیا کے سامنے ان کی حقارت، ان کی کمزوری کھل کر آ جائے۔ اللہ کو اس کے لیے کسی نیوکلیئر ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتی، مچھر کافی ہوا تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ڈکٹیٹر نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے، ایک مچھر۔ آخری موقع ہے، آخری دن، آخری سال، حق اور باطل کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان۔ بہت صاف لفظ بول رہا ہوں، آخری فیصلہ کن لڑائی شروع ہو چکی ہے اور گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے۔ آپ خود فیصلہ کرو، آپ تماشائی بنو گے خالی؟ جو تماشائی بنیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ ان کو تماشا بنا کر رہے گا۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے، اور بہت یہی سب سوچتا ہے، ارے مولانا باطل والوں کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، میڈیا ہے، حق والوں کے پاس کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ باطل والے بڑے طاقتور ہیں۔ ٹھیک اس زمانے میں اللہ ایک بار پھر اللہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ اب پچھلی کہانیوں کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ دیکھ لو افغانستان کو، دنیا میں سب سے غریب ملک ہے، سب سے غریب قوم ہے، اور 40 سال سے دنیا کی سب سے طاقتور حکومتوں کا مقابلہ وہ سب سے غریب ایمان والے کر رہے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ٹرک کی لائٹ بجھا کر بھاگنے پر مجبور ہیں۔ واہ سبحان اللہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کیا طاقت ہے ان کے پاس ایمان کے سوا؟ کیا طاقت، کون سے ہتھیار ان کے پاس ہیں بھائی؟ 48 ملکوں کی فوجیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سب سے طاقتور ہتھیار، کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ مگر مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ ایمان والے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کافی کپڑے نہیں ہیں، ان کے پھٹے پرانے چپل ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کئی جگہ سے سلے ہوئے، یہ ہے ان کے پاس۔ مگر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ تم ابھی تک مجھ کو نہیں پہچانے، لو ایک نئی مثال اور دیکھ لو، اپنے زمانے میں دکھا رہا ہوں تم کو، یہ نہ کہنا کہ یہ پچھلے زمانے کے ایمان والوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس کے دور میں، اکنامی کے دور میں، معاشیات کے دور میں اب یہ نہیں ہے، یہ مت کہنا۔ اللہ جانتے ہیں یہی ہم سب کہتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہی خیالات آتے ہیں، تو اللہ نے آخری حجت قائم کر دی کہ تمہارے دور میں، تمہارے قریب علاقے میں ہم ایمان کی طاقت دکھا کر رہیں گے۔ دیکھو تماشا دیکھو۔ دوسرے، بیت المقدس، فلسطین کا علاقہ، عربوں نے غداری کر دی، حکومتوں نے بے وفائی کر دی، سب اسرائیل کے ایجنٹ بن گئے، بیچ کھایا انہوں نے سب کچھ۔ مگر سلام ہو شیخ احمد یاسین، اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کی تربیت کیے ہوئے جوانوں جیالوں پر اللہ لاکھوں سلام بھیجے۔ وہ غزہ کے مجاہدین، وہ عسقلان کے لوگ جن کا تذکرہ اللہ کے رسول میں حدیث میں کیا ہے، عسقلان کا نام اللہ کے رسول کی زبان پر آیا ہے، اور عسقلان ہی وہ علاقہ ہے جس کو آج غزہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا
قیامت تک وہاں ایسے ایمان والے موجود رہیں گے جو کسی قیمت پر باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ایمان دیکھنا ہو تو تم ان میں دیکھنا، یہ حضور نے فرمایا. یہ میں اپنی جیب سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایمان وہاں ملے گا تم کو. ایمان ملے گا فلسطین اور بیت المقدس کے اندر اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کو لٹانے والے نوجوان لڑکے، نوجوان بچیاں، پاک دامن لڑکیاں، کسی کی 20 سال کی عمر، کسی کی 18 سال کی عمر، کسی کی 22 سال کی عمر، اور وہ نوجوان لڑکے اللہ اکبر کیا حق کا ساتھ دے رہے ہیں اور کیا باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں. دنیا کی بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے، چوتھے نمبر کی فوج مانا جاتا ہے اسرائیل کو، ایٹمی طاقت ہے اسرائیل. لیکن ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ 11 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے ہاتھ پیر جوڑے، 50 ذریعے سے سفارش کروائی، امریکہ کی خوشامد کی، اقوام متحدہ کی خوشامد کی کہ خدا کے لیے جنگ بند کرا دی. اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت. دوستو مانو اس بات کو کہ ہم نے اپنے اللہ کو ابھی تک نہیں پہچانا، بالکل نہیں پہچانا. اللہ جس کی مدد کرنا چاہے اسے ہرا سکتا ہے.